اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب فضائل القرآن، حدیث نمبر 4986، اردو ترجمہ۔ قرآن مجید کے جمع کرنے کا بیان۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عبید بن سباق نے اور ان سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ یمامہ میں صحابہ کی بہت بڑی تعداد کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا بھیجا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس ہی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یمامہ کی جنگ میں بہت بڑی تعداد میں قرآن کے قاریوں کی شہادت ہو گئی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اسی طرح کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں بھی قراء قرآن بڑی تعداد میں قتل ہو جائیں گے، اور یوں قرآن کے جاننے والوں کی بہت بڑی تعداد ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ قرآن مجید کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ میں نے حضرت عمر تعالیٰ سے کہا کہ آپ ایک ایسا کام کس طرح کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا؟ حضرت عمر تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ تو ایک کار خیر ہے۔ عمر تعالیٰ یہ بات مجھ سے بار بار کہتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں میرا بھی سینہ کھول دیا، اور اب میری بھی یہی رائے ہوگی جو حضرت عمر کی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ جو جوان اور عقلمند ہیں، آپ کو معاملے میں متہم بھی نہیں کیا جا سکتا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتے بھی تھے، اس لیے آپ قرآن مجید کی پوری تلاش اور محنت کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے کے لیے کہتے تو میرے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا کہ ان کا یہ حکم کہ میں قرآن مجید کو جمع کر دوں۔ میں نے اس پر کہا کہ آپ لوگ ایک ایسے کام کو کرنے کی ہمت کیسے کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم یہ ایک عمل خیر ہے، یہ ایک عمل خیر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ جملہ برابر دہراتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی ان کی اور عمر کی طرح سینہ کھول دیا۔ چنانچہ میں نے قرآن مجید جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود تھا کی تلاش شروع کر دی، اور قرآن مجید کو کھجور کی چھلی ہوئی شاخوں، قتلے پتھروں سے جن پر قرآن مجید لکھا گیا تھا اور لوگوں کے سینوں کی مدد سے جمع کرنے لگا۔ سورہ توبہ کی آخری آیتیں مجھے ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی ہوئی ملیں۔ یہ چند آیات مکتوب شکل میں ان کے سوا اور کسی کے پاس نہیں تھیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم سے سورہ برات توبہ کے خاتمے تک۔ جمع کے بعد قرآن مجید کے یہ صحیفے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ تھے۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب تک وہ زندہ رہے اپنے ساتھ رکھا، پھر وہ ام المومنین حفصہ بنت عمر کے پاس محفوظ رہے۔ حدیث نمبر 4987، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد اوفی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حذیفہ بن یمان امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ اور مینیا اور آذربائجان کی فتح کے سلسلے میں شام کے غازیوں کے لیے جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے تاکہ وہ اہل عراق کو ساتھ لے کر جنگ کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی قرأت کے اختلاف کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین اس سے پہلے کہ یہ امت مسلمہ بھی یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح کتاب اللہ میں اختلاف کرنے لگے، آپ اس کی خبر لیجئے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے
حفصہ رضی اللہ عنہ کے یہاں کہلایا کہ صحیفے جنہیں زید نے ابو بکر کے حکم سے جمع کیا تھا اور جن پر مکمل قرآن لکھا ہوا تھا ہمیں دے دیں تاکہ ہم انہیں مصحفوں میں کتابی شکل میں نقل کروا لیں، پھر اصل ہم آپ کو لوٹا دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے اور آپ نے حضرت حارث بن حشام رضی کو حکم دیا کہ وہ ان صحیفوں کو مصحفوں میں نقل کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس جماعت کے 3 قریشی صحابیوں سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کا قرآن مجید کے کسی لفظ کے سلسلے میں حضرت زید رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہو تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھ لیں، کیونکہ قرآن مجید بھی قریش ہی کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور جب تمام صحیفے مختلف نسخوں میں نقل کر لیے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان صحیفوں کو واپس لوٹا دیا اور اپنی سلطنت کے ہر علاقے میں نقل شدہ مصحف کا ایک ایک نسخہ بھجوا دیا، اور حکم دیا کہ اس کے سوا کوئی چیز اگر قرآن کی طرف منسوب کی جاتی ہے، خواہ وہ کسی صحیفے یا مصحف میں ہو، تو اسے جلا دیا جائے۔ حدیث نمبر 4988، اردو ترجمہ۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے خارجہ بن زید بن ثابت نے خبر دی، انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصحف کی صورت میں قرآن مجید کو نقل کر رہے تھے تو مجھے سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں ملی، حالانکہ میں اس آیت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا اور آپ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے اسے تلاش کیا تو وہ خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس ملی۔ وہ آیت یہ تھی، من المؤمنین رجال صدقہ اما حدود اللہ۔ چنانچہ ہم نے اس آیت کو سورہ احزاب میں لگا دیا۔ حدیث نمبر 4989، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کا بیان۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبید ابن السباق نے بیان کیا، اور ان سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں مجھے بلایا اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن لکھتے تھے، اس لیے اب بھی قرآن جمع کرنے کے لیے تم ہی تلاش کرو۔ میں نے تلاش کی اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں مجھے حضرت خزیمہ انصاری کے پاس لکھی ہوئی ملیں، ان کے سوا اور کہیں یہ 2 آیتیں نہیں مل رہی تھیں۔ وہ آیتیں یہ تھیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، آخر تک۔ حدیث نمبر 4990، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، ان سے اسرائیل نے، ان سے ابو اسحاق نے، اور ان سے برا بن عازب نے بیان کیا کہ جب آیت لا یستوی قاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو میرے پاس بلاؤ اور ان سے کہو کہ تختی دوات اور مونڈھے کی ہڈی لکھنے کا سامان لے کر آئیں، یا راوی نے اس کی بجائے ہڈی اور دوات کہا۔ پھر جب وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو لا یستوی القاعدون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عمرو ابن مکتوب بیٹھے ہوئے تھے جو نابینا تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر آپ کا میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں تو نابینا ہوں، جہاد میں نہیں جا سکتا، اب مجھ کو بھی مجاہدین کا درجہ ملے گا یا نہیں؟ اس وقت یہ آیت یوں اتری، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ غیر اولی ضرر نازل ہوئی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب فضائل قرآن کی حدیث نمبر 4986 سے 4990 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
آمین یا رب العالمین۔